دوسرا حکم دے رہے ہیں وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور نہ جھکو ظالموں کی طرف. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، جو ظالم ہیں، جو ظالم لوگ ہیں ان کی طرف نہ جھکو، ان کی طرف اپنا میلان ادھر نہ کرو. کہ ظالموں کی طرف جھکنا دل سے بھی ہو سکتا ہے، عمل سے بھی ہو سکتا ہے، ہر اعتبار سے، جس اعتبار سے بھی ظالموں کی طرف جھکنا پائے تو وہ جھکنا ہوگا. اس سے کیا مراد ہے؟ ظالموں کی طرف نہ جھکو، ان کی طرف میلان نہ کرو، اس سے کیا مراد ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں جو مسلمان لوگ شرعی حدود پر قائم نہیں ہیں، شرعی حدود سے آگے نکلے ہوئے ہیں، ان کی طرف نہ جاؤ. شرعی حدود سے آگے نکلنا، وہ عقائد میں گمراہ ہیں، عقائد میں گمراہ ہیں، ان کے عقیدے خراب ہیں، اسلامی عقیدے ان کے نہیں ہیں. وہ اسلام میں غلط باتیں، بہت ساری باتیں کہتے ہیں، غلط باتیں ملاتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے. ایک صاحب جاتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت فلاں شخص نے آپ کو سلام کہا ہے، مجھے کہا ہے کہ اس کا سلام میں آپ کو پہنچاؤں، میں اس کا سلام آپ کو پہنچاتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا میرا سلام اسے نہ پہنچاؤ، میں نے سنا ہے تقدیر کے بارے میں غلط عقیدہ رکھتا ہے، تقدیر کے بارے میں غلط عقیدہ رکھتا ہے، اس لیے میرا سلام اسے نہ پہنچاؤ، گمراہ ہے. اور شرعی حدود سے نکل گیا. ایسے ظالم کی طرف نہ جھکو. اب وہ نکلنا کسی بھی اعتبار سے ہو، قرآن کریم پر پورا ایمان نہ ہو، قرآن کریم کی آیتوں پر پورا ایمان نہ ہو، یا حدیث پاک پر اعتراض کرتا ہو، یا صحابہ پر اعتراض کرتا ہو، تابعین پر اعتراض کرتا ہو، شرعی مسائل پر اعتراض کرتا ہو، یہ سب ظالم ہو رہے ہیں. اور حدیث پاک بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الاسلام، جس نے کسی بدعتی کی تعظیم کی، کسی بدعتی کی، خواہ بدعتی ہو تقدیر میں غلط عقیدہ رکھنے کی وجہ سے، قیامت میں غلط عقیدہ رکھنے کی وجہ سے، اللہ کے بارے میں، اللہ کے رسول کے بارے میں، یا کسی اور چیز کے بارے میں غلط عقیدہ رکھنے کی وجہ سے، یا وہ قبروں کو حقیقی مانتا ہے کہ یہاں سے مرادیں پوری ہوتی ہیں اور قبر والے مرادیں پوری کرتی ہیں، اس طور پر وہ بدعتی ہو گیا. جتنی صورتیں ہو سکتی ہیں، شکلیں ہو سکتی ہیں، سب یہاں آئیں گی. علماء نے عام کیا ہے جو بھی کسی بدعتی کی تعظیم کرے، اسلام کو گرانے میں، ڈھانے میں، اسلام کو ختم کرنے میں اس نے مدد کی ہے، تعاون کیا ہے. بدعتی کی تعظیم کرے، اس کی توقیر کرے، اس کی عظمت کرے. اسلام میں اتنا سخت حکم ہے، اس لیے یہ ظالم بھی یہاں مراد ہے. اور ان کے علاوہ جو ظالموں کا طور طریقہ ہے، ان کا فیشن ہے، جیسا کہ گزشتہ جمعہ بتایا گیا کہ ان کی مشابہت اختیار کی جائے، ظالموں کی مشابہت اختیار کی جائے. ان کا لباس ہمارا لباس، ان کا چہرہ ہمارا چہرہ، وہ جیسے کھاتے پیتے ویسے ہم کھائے پیئے، اور جس طریقے سے وہ رہتے ہیں اس طریقے سے اپنے آپ کو ڈھال لیں. علماء لکھتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں یہ بھی ظالموں کی طرف مائل ہونا ہے، اور حشر ظالموں کے ساتھ ہوگا، نعوذ باللہ. لہذا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اے مسلمانوں ظالموں کی طرف مائل نہ ہو جاؤ، نہ جھکو. فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، آگ تم کو چھوئے گی، آ لگے گی، آ پکڑے گی، یعنی جہنم میں جانا پڑے گا. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، تمہارا کوئی حمایتی نہیں ہوگا، نہ کوئی تمہاری مدد کر سکے گا جب اللہ کی پکڑ آئے گی. لہذا غیروں سے، خواہ وہ غیر مسلم ہو یا وہ لوگ جو گمراہ ہو چکے ہوں، ان میں سے کسی کی بھی مشابہت اختیار کرنا اور کسی کے طور طریقے پر چلنا اسلام میں جائز نہیں ہے. اسلام کے اندر صاف یہ بات ممنوع ہے اور حرام قرار دی گئی ہے. ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور لعنت فرمائی ہے ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں. مشابہت اختیار کرنا،
جیسے آج کل مرد لوگ ایسے بال رکھتے ہیں جیسے عورتوں کے بال ہیں، اور بھی کئی چیزیں اپناتے ہیں، اور عورتیں ایسا لباس پہنتی ہیں جو مردوں کا لباس ہے، اور اسے فیشن سمجھتی ہیں اور اسے کمال اور ہنر سمجھتی ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعنت فرما رہے ہیں، بخاری کی حدیث ہے۔ آگے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، سنیے الفاظ، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل یلبس لبسۃ المرأۃ والمرأۃ تلبس لبسۃ الرجل۔ اللہ کے نبی نے اس مرد پر لعنت فرمائی ہے جو عورت کا لباس پہنتا ہے اور اس کی شکل اختیار کرتا ہے، اور اس عورت پر اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے جو مرد کا لباس پہنتی ہے اور مرد کی شکل اختیار کرتی ہے، اس کا طور طریقہ اپناتی ہے۔ اس لیے مشابہت جائز نہیں، اسی لیے گزشتہ جمعہ یہ کہا گیا کہ 1 جنوری سے پہلے جس طرح کے کام مسلمان اور مسلمان نوجوان کرتے ہیں بہت سارے وہ بالکل حرام ہیں، اور ایسے 1-2 چیز نہیں، کئی چیزیں ہیں۔ معاشرہ کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے سب سے پیارا، سب سے اچھا طریقہ میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ کا ہے۔ آپ کا چہرہ سب سے اچھا، آپ کا لباس سب سے اچھا، اور عورتوں کے لیے سب سے بہترین طریقہ اور لباس حضرت سیدہ فاطمہ اور حضرت سیدہ عائشہ کا ہے رضی اللہ عنہما۔ ان سے بہتر کس کا لباس ہو سکتا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بھتیجی ان کے پاس جاتی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا دیکھتی ہیں کہ باریک کپڑے کی اوڑھنی ہے، کہ بال نظر آ رہے ہیں، اس کو لے کر سیدھے سے پھاڑ دیتی ہیں اور پھاڑ کر اپنے پاس سے لا کر دیتی ہیں کہ اسے اوڑھو۔ یہ طریقہ جائز نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے صاف عمل کر کے بتایا کہ یہ طریقہ حرام ہے۔ تو ایسے کتنے امور ہیں جو ہمارے یہاں داخل ہو چکی ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں شمار ہوگا۔ اب ظالموں کی، فاسقوں کی، فاجروں کی مشابہت اختیار کرنا حرام ہے، ان کے طریقوں پر چلنا حرام ہے، پھر طریقہ کس کا ہے جس پر چلیں؟ وہ جواب بھی یہی اللہ دے رہے ہیں، صلحاء کا طریقہ اپنائیں، نیک لوگوں کا طریقہ اپنائیں، نیک صحبت اور اچھی صحبت۔ اسی لیے مسجد میں آ کر بیٹھتے ہیں باوضو ہو کر، تو مسجد میں باوضو ہو کر بیٹھنا بھی نماز کے انتظار میں آدھ گھنٹہ پہلے آ کر بیٹھ گئے، یہ پورا آدھ گھنٹہ نماز پڑھنے کا حکم رکھتا ہے۔ آدھ گھنٹے میں مثلا ہم 10 رکعتیں 14 رکعتیں پڑھ سکتے ہوں تو ان کا ثواب ہم کو بغیر پڑھے ہی ملتا ہے، فرض نماز کے انتظار میں بیٹھ رہے ہیں، اور اگر نماز پڑھ لیں تو نور علی نور، بہت اچھی بات ہوگی۔ لہذا نیک صحبت اختیار کی جائے، اور نیک صحبت سے آدمی کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے۔ جیسے حضرت سیدنا موسیٰ اور حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے لیے جادوگر آتے ہیں اور مقابلہ کرتے ہیں، میدان میں اتر کر صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک لاٹھی زمین پر گرتی ہے، ان کی ہزاروں رسیوں کو کھا جاتی ہے۔ ہزاروں لاٹھیاں اور رسیاں ڈالتے ہیں زمین پر اور وہ سب سام بنتے ہیں، لیکن ایک لاٹھی حضرت سیدنا موسیٰ زمین پر ڈالتے ہیں، وہ ایک لاٹھی سب پر غالب آتی ہے اور سب کو ختم کر دیتی ہے۔ جادوگروں کو یقین ہوتا ہے یہ اللہ کا سچا پیغمبر ہے، جادوگر ہوتا تو ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ ایمان لاتے ہیں اور ایمان لا کر اعلان کرتے ہیں آمنا برب ہارون و موسیٰ، فرعون کے سامنے اعلان کرتے ہیں ہارون اور موسیٰ کے پروردگار پر ہم ایمان لا چکے ہیں۔ اب فرعون سزا سنا رہا ہے، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ۔ تم لوگوں نے مجھے پوچھے بغیر ہی موسیٰ کے رب پر ایمان لائے، تمہارے ہاتھ پیر کو جانب مخالف سے کاٹوں گا، یعنی دایاں پیر کاٹوں گا تو بایاں ہاتھ کاٹوں گا، نہ چلنے کے قابل رہو نہ کسی چیز کو اٹھانے اور پکڑنے کے قابل رہو، اور تم جان لوگے کہ کس کا عذاب انتہائی سخت ہے، ایسا سخت عذاب دوں گا۔ اب اس کا جواب سنیے، ابھی ایمان لائے ہیں، جواب سنیے، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض، کہنے لگے تو جو چاہتا ہے وہ کر لے، ہم ہرگز تجھے ترجیح نہیں دیں گے حضرت موسیٰ کے رب پر۔
حضرت موسیٰ کے اللہ کو رب کو ہم اپنا اللہ پروردگار مان چکے ہیں. اب ہرگز تجھے ہم ترجیح نہیں دیں گے, تجھے رب نہیں مانیں گے, تجھے جو کرنا ہے وہ کر لے. انما تقضی هذه الحیات الدنیا, زیادہ سے زیادہ ہماری دنیا کی زندگی بگاڑ سکتا ہے, خراب کر سکتا ہے, اور کیا کر سکتا ہے. اب اتنا مضبوط ایمان کیسے آیا؟ اکثر مفسرین فرماتے ہیں یہ ایک اصل وجہ تھی کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے لیے جتنے جادوگر آئے تھے وہ سب کے سب حضرت موسیٰ اور ہارون جیسا لباس پہن کر آئے تھے, جیسا لباس نبیوں کا تھا وہ لباس پہن کر آئے. اللہ نے لباس کو ہیلا بنا کر ہدایت دے دی اور ایسا مضبوط ایمان دے دیا کہ رشک کیا جا سکتے. اس لیے یہ جو استقامت ہے بہت اہم چیز ہے, یہ ضروری ہے, فرض ہے. آج ہمارا جو طور طریقہ ہے وہ استقامت کے بالکل خلاف ہے. کبھی ہم دائیں کبھی ہم بائیں, اور کبھی کچھ اختیار کرتے ہیں. مسجد میں مسلمان رہتے ہیں تو باہر ہماری مسلمانی ویسی نہیں رہتی. اس لیے ان چیزوں کو ہم اپنے سامنے رکھ کر اسلامی معاشرہ کو اپنائیں اور غیروں کے معاشرہ سے اپنے آپ کو دور رکھیں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.